کہتے ہیں نا کھوتا اور دھوکا کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے. آپ کے ہر اچھے برے وقت میں فوج اور سیاستدان کرے موج اور لوگوں کو بے وقوف بناؤ حقیقی آزادی. فوج سے حقیقی آزادی صرف بیرونی طاقتوں کے اور اسرائیل کے اور عالمی یہودی ایجنڈے کے اوپر چلتے ہوئے کہ پاکستان کی عوام کو فوج سے لڑایا جائے اور لڑانے کے بعد اس کو اتنا کمزور کیا جائے کہ پھر اس کے بعد عرب سپرنگ کی طرح عرب ممالک میں گلی گلی محلے محلے میں پاکستان کے اندر خونریزی ہو. جو ساری دنیا کے سامنے تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے ریاست مدینہ کرتے ہوئے نعوذ باللہ معاذ اللہ گناہوں کے بھی سپرلیٹو ڈگری کے گناہ کرتے ہیں. آپ سپرلیٹو ڈگری پہ جا کے آپ اس کی ابلیسیت اور شیطانیت کی حد تک جائیں کہ لیول پہ جا کے آپ وہ گناہ کریں اور پھر بھی آپ کی سیاست قائم رہے. تو یار آپ ملک اور قوم اور ریاست کی آپ بات کر رہے ہو. عمران خان کے فالوورز کا یہ بڑا پختہ یقین ہے کہ جو عمران خان کو چھوڑ دیتا ہے اس کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. آپ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے بعد جب اپنے لوگوں میں گئے تو کیا رسپانس ملا, کتنی مشکل ہوئی؟ یار دیکھو نعوذ باللہ معاذ اللہ بانی تحریک انصاف خدا ہے. یہ تو ان کے فالوورز کا ماننا ہے. مجھے میں ایک بات کر رہا ہوں, آپس میں ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں. میں 2008 کے اندر نا کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن ہارا. ججز کی تحریک تھی, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی موت تھی, لال مسجد کا واقعہ تھا, لوگوں نے کہا سیاست ختم. یہ آپ یہاں پہ چوروں لٹیروں نوسر بھازوں جھوٹوں فراڈیوں فریبوں کی سیاست ختم نہیں ہوتی. سرے عام جھوٹ بولتے ہیں, سرے عام کہتے ہیں کہ امریکہ کی غلامی سے آزادی چاہتے ہیں اور پھر اسی امریکہ کی منتیں ترلے چیوں چیوں میاؤں میاؤں ان کے سامنے ساری دنیا کے سامنے کرتے ہیں. ان کی سیاست ختم نہیں ہوتی. جو ساری دنیا کے سامنے تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے ریاست مدینہ کرتے ہوئے نعوذ باللہ معاذ اللہ گناہوں کے بھی سپرلیٹو ڈگری کے گناہ کرتے ہیں. چلو بندہ گناہ کرے, جتنے بھی عیب ہیں نا بڑے لیول کے اللہ پاک نے گنوائے ہوئے ہیں, اگر وہ پہلی ڈگری تک رکھے نا انسان تو چلو انسان ہے, اللہ معاف کر دے. آپ سپرلیٹو ڈگری پہ جا کے آپ اس کی ابلیسیت اور شیطانیت کی حد تک جائیں کہ لیول پہ جا کے آپ وہ گناہ کریں اور پھر بھی آپ کی سیاست قائم رہے. تو یار آپ ملک اور قوم اور ریاست کی آپ بات کر رہے ہو, اپنے معاشرے اور اپنے سوسائٹی کی بہتری کی اگر آپ بات کر رہے ہو تو آپ کہیں جی کہ آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی, تو اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیاسی جو کارکن ہے اس کی سیاست آف کورس ختم نہیں ہو سکتی, مشکلات آتی ہیں. حالات نا 2007, 8 اور 9 جسٹس افتخار چودھری بالکل اسی جگہ کھڑا تھا جدھر آج بانی تحریک انصاف کھڑا ہے. رائٹ. مقبولیت, قبولیت, پبلک, عوام, میڈیا, سوشل میڈیا, انٹرنیشنل لیول پہ, نیشنل لیول پہ چیزیں. لیکن 2010 کے اینڈ میں وہی چودھری اعتزاز احسن اور وہی علی احمد کرد اور وہی حامد خان اس کو جھولیاں اٹھا کے جناب بدوائیں دے رہے تھے. بھائی یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں پتہ چلتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کھوتا اور دھوکا کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے. آپ کو پتہ چل گیا تھا کھوتا اور دھوکا کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے. یہ بھی پبلک کو نہیں سمجھ آئی, ہمیں تو چلو سمجھ آ گئی, ہمیں تو ٹھوکر لگی تو سمجھ آ گئی, پبلک کھا کے ہضم کر گئی ہے. مجھے لگا ابھی آئے گی سمجھ, 1.5 سال کے اندر آدھی پبلک کو سمجھ آ گئی ہے. آدھی پبلک کو پچھلے 1.5 سالوں میں چیزیں آہستہ آہستہ کہ یار سب جھوٹ ہے, فیک ہے, فراڈ ہے, ہر خبر 2 نمبر ہے, ہر خبر جھوٹی ہے, ہر دعویٰ جھوٹا ہے. جو پوسٹیں آتی ہیں تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اور ان کے جناب ان کی جو میڈیا اکاؤنٹ ہیں وہ ہر چیز جھوٹ, مخالف کے حوالے سے, فوج کے حوالے سے, ISI کے حوالے سے, عدالتوں کے حوالے سے, اداروں کے حوالے سے, ملک کے حوالے سے, قوم کے حوالے سے, ریاست کے حوالے سے. تو پبلک کو سمجھ آ جائے. چوہان صاحب یہ بڑا آسان ہے کہ جب آپ ایک جماعت سے الگ ہو گئے ہیں تو پھر آپ بڑی آسانی سے اس کی ساری جو غلطیاں تھیں اس پہ نظر ڈال سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں. بٹ آپ اس حکومت کا حصہ رہے, آپ نے اقتدار کو انجوائے بھی کیا, آپ نے پنجاب میں بڑی امپورٹنٹ پوسٹ پر کام کیا. جاننا چاہوں گی کہ کہاں سے معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے. یہ جو اینٹی اسٹیٹ آرمی کے اگینسٹ ایک بیانیہ جماعت میں بنا, یہ پہلے تو نہیں تھا. 17 سال سے آپ اس جماعت کے ساتھ رہے. چیزیں اس طرح کھل کے سامنے نہیں آتی ہیں جب آپ ہوتے ہیں اقتدار کے اندر ہوں یا کسی گروہ کے ساتھ چل رہے ہوں. جب آپ کی آنکھوں میں ڈسپلن کی یا عقیدت کی پٹی لگی ہو نا تو چیزیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی, انفارمیشن ملتی بھی نہیں.
لیکن جب آپ کے نظروں سے عقیدت کی پٹی، ایفیلیشن کی پٹی، ڈسپلن کی پٹی اتر جاتی ہے نا، پھر جب آپ نیوٹرل ہو کے سوچتے ہیں تو پھر آپ کو بڑی جلدی چیزیں سمجھ آتی ہیں، یار یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ٹھیک. لیکن جو چیز اپریل 2022 سے سٹارٹ ہوئی نا اقتدار میں اترنے کے بعد، وہ تو سمجھ آ رہی تھی یار یہ ٹوٹلی غیر ملکی طاقتوں کا ایجنڈا ہے. دیکھو عرب سپرنگ کے نام پر آج سے 15 سال پہلے عالمی طاقتوں نے جتنا آپ کا عرب ریاستوں میں انقلابات لے کر آئے، ان کی آمریتیں، ان کی بادشاہتوں کو ٹپل کیا، اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیا. پہلے ان ملکوں میں سوشل میڈیا عام ہوا، ان کی پبلک کو بتایا گیا آزادی اظہار رائے، آزادی جمہوریت، اظہار رائے کی آزادی، جمہوریت، جمہوری تقاضے، آمریت کے خلاف، بادشاہت کے خلاف، گھٹن، حقیقی آزادی. حقیقی آزادی کا لفظ وہاں استعمال کیا گیا. ایگزیکٹلی اسی طرح لوگ سارے کے سارے 40 50 70 100 سال سے جو بادشاہتیں، آمریتیں آ رہی تھی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. 6-7 ممالک ہیں، اردن، یمن، عراق، شام، لبنان، اگلوں کی حکومتیں الٹ گئیں. اس کے بعد وہ خانہ جنگی شروع ہوئی کہ آج تک ان 6-7 ملکوں میں گلی گلی، محلے محلے میں لسانیت کے نام پہ، صوبائیت کے نام پہ، عصبیت کے نام پہ، فرقہ واریت کے نام پہ، شیعہ سنی کے نام پہ، علوی سنی کے نام پہ، الفی رافضی کے نام پہ، کس کس کے نام پہ، وہاں پہ آج تک گلی گلی، محلے محلے میں قتل و غارت دے رہی ہے. ٹھیک. ایگزیکٹلی پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ایٹمی طاقت پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. عالمی طاقتوں کا ایجنڈا تھا یار اس کو ہم کس طرح ٹیکل کریں. انہیں پتا تھا کہ پاک فوج 6ویں نمبر کی دنیا کی سب سے پاورفل، آرگنائزڈ، ڈسپلن فوج ہے. دو بدو تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے وہی عرب سپرنگ کے نام پہ کھیل یہاں پہ کھیلنے کی جناب پلاننگ کی. ٹھیک. اسرائیل پیچھے تھا، یہودی لابی، صہیونی پوری لابی، زائنسٹ، وہ پیچھے تھے. پھر جو یہودی ایجنٹ کہتے تھے وہ ٹھیک تھے. ٹھیک، بالکل ٹھیک تھا. پورا گولڈ سمتھ خاندان جو گنے چنے 4-5 خاندان ہیں جنہوں نے 1948 کے اندر اسرائیل بنایا تھا، راک چائلڈ سے لے کے اور اس طرح کے جو خاندان ہیں، ان میں سے ایک خاندان گولڈ سمتھ خاندان ہے. ٹھیک. انہوں نے پری پلانڈ پھر اس بانی تحریک انصاف کو آگے رکھا. ٹھیک. اور ایک کمپین سٹارٹ کی حقیقی آزادی کے نام. کس سے آزادی؟ چلو بتاؤ. حقیقی آزادی کس سے؟ فوج سے. شروع میں تو آپ نے جناب امریکہ کا چہرہ دکھایا، اور امریکہ کے آپ اتنے تابع دار ہیں جو پچھلے 1.5 سالوں میں بچے نے دیکھ لیا. منتیں، ترلے، لابنگ فرم، ان کے کانگریس کے ممبر، ان کے یہودی کانگریس کے ممبر، ان کی ایک حزب اقتدار، حزب اختلاف کے لوگ آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں. اسرائیل نے پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف پہلی دفعہ آپ کی جناب قومی سلامتی کونسل کی جناب کمیٹی کے اندر آواز بلند کی، جو وہ اٹھا ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ نہ پاکستان کو مانتا ہے نہ پاکستان اس کو مانتا ہے. لیکن اس وقت تو کہتے تھے آپ کی امت مسلمہ کی واحد آواز عمران خان آواز اٹھا رہے ہیں. اب جناب یہ پوری کی پوری وہ لابی اس کے پیچھے کٹھی ہوئی. ٹھیک. حقیقی آزادی کا گھونسلہ اور نعرہ دیا جو عرب سپرنگ کے نام پہ ادھر دیا تھا. مجھے آج آپ کے میں پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے پوچھتا ہوں، کس چیز کی آزادی؟ فوج سے کس چیز کی آزادی؟ فوج آپ کے گلی محلوں کے اندر نعوذ باللہ معاذ اللہ عزتیں لوٹ رہی ہے. فوج آپ کے گلی محلوں کے اندر روزگار دینے سے لوگوں کو روک رہی ہے. فوج گلی محلوں کے اندر امن و امان نہیں ہونے دے رہی. فوج گلی محلوں، گاؤں دیہاتوں کے اندر لوگوں کی عزت اور وقار کی دھجیاں اڑا رہی ہے. فوج کی کوئی آمریت ہے کہ گلی گلی محلے محلے میں لوگوں کو جناب کھانے کو روٹی نہیں مل رہی، فوجی کھانے نہیں دے رہے؟ بھائی حقیقت تو اس سے الٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ سیاستدان وڈیرے، سیاستدان جاگیردار، سیاستدان سرمایہ دار، سیاستدان صنعتکار، سیاستدان اور بیوروکریٹ، وہ آپ کے ہر گلی محلے کے اندر اپنے اپنے حلقوں کے اندر نہ اسکول بننے دیتے ہیں، نہ کالج بننے دیتے ہیں، نہ تعلیم عام ہونے دیتے ہیں. لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، ذاتی جیلیں ہیں، ذاتی حکومت خانے ہیں، ہر قسم کی 2 نمبری، چکر بازی، بدماشی. پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈر ہیں، بلوچستان کے، KPK کے، سندھ کے، اندرون پنجاب کے، جنوبی پنجاب کے،
بدماشیاں تو وہ کرتے ہیں. I تو was- آپ کس سے حقیقی آزادی, ایک منٹ روکو سن لیں, پلیز پلیز. حقیقی آزادی کس سے؟ آپ نے فوج کے حوالے سے, جو فوج ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے, فوج جی بے شک. جنگیں لڑے, فوج ٹھیک. دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑے, فوج آپ کی مردم شماری کرے, فوج آپ کا الیکشن کرائے, فوج آپ کا سیلاب آئے, فوج آپ کا جناب زلزلہ آئے, فوج آپ کا برا وقت آئے, فوج آپ کے ہاؤسنگ سوسائٹی ہاؤسنگ کی جناب وزارت چلائے, فوج آپ کے ہر اچھے برے وقت پہ فوج, رائٹ اور سیاستدان کرے موج, رائٹ. بیوروکریٹ کرے موج, جاگیردار کرے موج, وڈیرا کرے موج, ٹھیک. صنعتکار کرے موج, اور لوگوں کو بے وقوف بناؤ. حقیقی آزادی فوج سے حقیقی آزادی صرف بیرونی طاقتوں کے اور اسرائیل کے اور عالمی یہودی ایجنڈے کے اوپر چلتے ہوئے کہ پاکستان کی عوام کو فوج سے لڑایا جائے, اور لڑانے کے بعد اس کو اتنا کمزور کیا جائے کہ پھر اس کے بعد عرب سپرنگ کی طرح عرب ممالک میں گلی گلی محلے محلے میں پاکستان کے اندر خونریزی ہو. ٹھیک. کوئی شیعہ سنی کے نام پہ, کوئی بلوچی سندھی کے نام پہ, کوئی سندھی پنجابی کے نام پہ, کوئی پختون پنجابی کے نام پہ. یہ وہ ایجنڈا ہے جو 2 سال سے بدقسمتی سے اس پاکستان کے اندر چلایا